اور جموں کشمیر سے بڑی خبر ہے، جہاں قانون ساز اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے نیشنل کانفرنس میں بغاوت کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، سری نگر سے رکن پارلیمان اور نیشنل کانفرنس کے رہنما آغا سید روح اللہ نے اپنی ہی پارٹی پر سوال اٹھا دیے ہیں اور بڈگام ضمنی انتخابات میں انتخابی مہم سے یعنی کیمپین سے دوری اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آغا روح اللہ نے الزام عائد کیا ہے کہ عمر عبداللہ کی حکومت نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، کیونکہ عمر عبداللہ سرکار کو 1 سال مکمل ہو رہا ہے اور اس 1 سال میں جو وعدے عمر عبداللہ سرکار نے کیے تھے وہ وعدے عمر عبداللہ سرکار نے اپنی حکومت میں نہیں کیے اور اس لیے وہ انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک بھی انتخابی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے، اس لیے اس وقت ووٹ مانگنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے اور اسے ایک بڑا دھچکا نیشنل کانفرنس کے لیے، عمر عبداللہ سرکار کے لیے ایک طرح سے مانا جا رہا ہے۔ دراصل جموں کشمیر کی سیاست میں نیشنل کانفرنس یعنی NC ایک پرانی اور موثر جماعت رہی ہے، لیکن حالیہ برسوں میں اندرونی اختلافات اور قیادت پر سوالات اس جماعت کو کمزور کرنے لگے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آغا سید روح اللہ کے بغاوتی تیور ہیں، جنہوں نے بڈگام ضمنی انتخابات میں نہ صرف انتخابی مہم سے دوری کا اعلان کیا ہے بلکہ کھل کر اپنی ہی پارٹی کی قیادت پر اب وہ تنقید کر رہے ہیں، عمر عبداللہ سرکار پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ عمر عبداللہ سرکار کی 1 سال کی جو کارکردگی ہے اسے ایک طرح سے اس پر انہوں نے تنقید کی ہے اور سوال اٹھائے ہیں اور انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ ہم کس منہ سے عوام کے بیچ ووٹ مانگنے جائیں گے۔ اور آپ کو یہاں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ بڈگام وہ حلقہ ہے، وہ اسمبلی حلقہ ہے جہاں پر آغا سید روح اللہ کا دبدبہ ہے، یہ ان کا آبائی ایک طرح سے حلقہ اور پورا علاقہ بنا جاتا ہے۔ آغا سید روح اللہ کی پکڑ یہاں پر بہت مضبوط ہے اور ایسے میں آغا سید روح اللہ کا اس طرح کا بیان آنا عمر عبداللہ کے لیے، نیشنل کانفرنس کے لیے، عبداللہ خاندان کے لیے اور ضمنی انتخابات میں خاص طور سے نیشنل کانفرنس کے لیے بہت بڑا یہ جھٹکا تصور کیا جا رہا ہے۔ آغا روح اللہ جو اس وقت سری نگر سے رکن پارلیمان ہیں، ایک ایکٹیو، متحرک اور صافگو سیاستدان سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی حالیہ ناراضگی کی بنیاد عمر عبداللہ کی سابق حکومت کی وعدہ خلافیوں پر مبنی ہے۔ یہاں پر آغا روح اللہ کا کہنا ہے کہ جو وعدے عمر عبداللہ سرکار نے چناؤ کے وقت، انتخابات کے وقت عوام سے کیے تھے وہ وعدے دراصل پورے نہیں ہوئے ہیں اور عمر عبداللہ سرکار عوام کی توقعات پر کھرا نہیں اتری ہے۔ جو وعدے عوام سے کیے گئے تھے ان وعدوں پر عمر عبداللہ سرکار نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور یہ بڑی ناراضگی ہے جو آغا سید روح اللہ نے ایک طرح سے ظاہر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک بھی انتخابی وعدہ پورا نہیں کیا گیا، ایسے میں عوام سے ووٹ مانگنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا ہے۔ آغا سید روح اللہ کا یہ موقف صرف بڈگام انتخابات تک محدود نہیں ہے بلکہ اس وسیع تر بے چینی کا حصہ ہے جو وہ کئی سالوں سے پارٹی قیادت کے فیصلوں پر محسوس کرتے آ رہے ہیں۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ آغا سید روح اللہ عمر عبداللہ سرکار کے خلاف، نیشنل کانفرنس سرکار کے خلاف رہے ہوں، بلکہ اس سے پہلے بھی۔ اور آغا سید روح اللہ دراصل اسی لیے جانے جاتے ہیں، وہ عوام کے مسائل اٹھاتے رہے ہیں، سماج میں متحرک رہیں، ایکٹیو رہیں اور عوام کے چھوٹے چھوٹے ایشوز سے لے کر بڑے بڑے مدوں تک وہ کھل کر بولتے رہیں، چاہے وہ اپنے سری نگر پارلیمانی حلقے کے مسائل کو لے کر بات ہو یا پھر پارلیمنٹ میں جموں کشمیر کے مسائل کو لے کر ہو، وہ ہمیشہ ہر جگہ آواز بلند کرتے رہیں۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آغا سید روح اللہ اس سے پہلے بھی پارٹی لائن سے ہٹ کر اپنی بات رکھتے رہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سال 2019 کے بعد جب جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت یعنی آرٹیکل 370 ختم کی گئی تھی، تب بھی آغا روح اللہ نے مرکزی حکومت کے خلاف بھرپور آواز بلند کی تھی، جبکہ پارٹی قیادت کا رد عمل نسبتاً نرم تھا۔ انہوں نے متعدد موقعوں پر کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کو عوامی توقعات کے مطابق جارحانہ موقف اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ صرف انتخابی سیاست پر فوکس رہنا چاہیے۔ اور آغا سید روح اللہ
کیونکہ بڈگام کی جب بات ہوتی ہے تو آغا سید روح اللہ یا ان کا جو خاندان ہے اس کی پکڑ یہاں پر بہت مضبوط ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ بڈگام اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پر نیشنل کانفرنس کو مضبوط کرنے میں آغا سید روح اللہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور ایسے میں آغا سید روح اللہ کی یہ ناراضگی یا عمر عبداللہ سرکار کے خلاف جس طرح سے انہوں نے سوال اٹھایا ہے، ایسے میں نیشنل کانفرنس کو ایک بڑا جھٹکا مانا جاتا ہے۔ حالانکہ ابھی بھی انتخابات میں کافی وقت بچا ہے، اور بڑا سوال یہ بھی کہ کیا یہ ناراضگی نیشنل کانفرنس کو مہنگی پڑ سکتی ہے؟ کیا یہ نیشنل کانفرنس کے لیے اسے ایک بڑا جھٹکا بھی تصور کیا جائے؟ جی ہاں، سیاسی ماہرین کے مطابق آغا سید روح اللہ کا اس وقت پر کھل کر بولنا نیشنل کانفرنس کے لیے دراصل بڑا یہ دھچکا ہو سکتا ہے، خاص طور پر بڈگام جیسے حلقوں میں جہاں آغا روح اللہ کا اثر و رسوخ ہے۔ ان کا انتخابی مہم سے الگ ہونا نہ صرف پارٹی کے ووٹ بینک کو متاثر کر سکتا ہے بلکہ عوامی اعتماد پر بھی منفی اثر ایک طرح سے ڈال سکتا ہے۔ یہ اختلاف اس تاثر کو بھی تقویت دیتا ہے کہ پارٹی میں داخلی جمہوریت یا اختلاف رائے کو مناسب جگہ نہیں دی جا رہی ہے، یعنی پارٹی کے اندر ہی دراصل سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، یا پارٹی کے اندر اپنے ہی جو لیڈران ہیں وہ پارٹی سے دراصل ناراض نظر آ رہے ہیں اور پارٹی لائن سے ہٹ کر اس طرح کی بیان بازی پارٹی کے اندر ہی لیڈران دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اندرونی اتحاد کی جو بحالی اگر قیادت آغا روح اللہ جیسے سینئر اور مقبول رہنماؤں کو ساتھ نہ رکھ سکی تو پارٹی کے اندر مزید بغاوتیں جنم لے سکتی ہیں۔ عوامی اعتماد کی بحالی کی اگر بات کریں تو بار بار وعدے کر کے پورا نہ کرنا، جیسا کہ آغا سید روح اللہ کا الزام ہے، ووٹرز میں بد اعتمادی پیدا کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جو کٹر حریف ہے نیشنل کانفرنس کی، یا نئی جماعتیں اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور ناراض ووٹ بینک کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہیں۔ یعنی آغا روح اللہ کی ناراضگی محض ذاتی خفگی نہیں بلکہ یہ پارٹی کی پالیسیوں، قیادت کے رویے اور عوام سے تعلق کے بحران کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر نیشنل کانفرنس اس اختلاف کو سنجیدگی سے نہیں لیتی ہے تو آنے والے انتخابات میں اسے سیاسی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا پارٹی قیادت آغا سید روح اللہ کے خدشات کو دور کرتی ہے، عمر عبداللہ کیا اس موقف کو لے کر سامنے آتے ہیں، یا انہیں بھی نظر انداز کر کے اندرونی اختلافات کو مزید گہرا ہونے دیتی ہے؟ یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا، کیونکہ اب جو ضمنی انتخابات ہیں بھلے ہی نیشنل کانفرنس کے لیے اتنے اہمیت کے حامل نہ ہو، کیونکہ نیشنل کانفرنس پوری میجورٹی کے ساتھ اس کی سرکار جموں کشمیر میں ہے، لیکن ایک ایک ایم ایل اے کی اہمیت بہت اہم ہوتی ہے، اور ایسے میں ضمنی انتخابات میں ایک طرح سے جو اسمبلی میں جس طرح کی کارکردگی رہی تھی، ایسے میں نیشنل کانفرنس اگر بڈگام کی سیٹ ہارتی ہے، یہ یہاں پر شکست ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا جھٹکا نیشنل کانفرنس کے لیے ہوگا۔ لیکن پھر سے یہی کہ یہاں سے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا عمر عبداللہ سرکار، عمر عبداللہ، ڈاکٹر فاروق عبداللہ، یہ جو لیڈرشپ ہے نیشنل کانفرنس کی، کیا وہ آغا سید روح اللہ کی جو خفگی ہے، ان کی جو ناراضگی ہے، کیا اسے دور کر پاتی ہے؟ کیا آغا روح اللہ کو عمر عبداللہ منا پائیں گے آنے والے دنوں میں؟ یہ دیکھنا بھی بہت اہم ہوگا۔